حکومت اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی اور اس نے وہاں جا کر کہا کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم کیا جائے، ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم کیا جائے، اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات تھی۔ وہ کیس چلتا رہا اور کچھ دن قبل یہ بات واضح ہوئی کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے گا۔ جو ججوں کے ریمارکس آ رہے تھے اس سے وکلاء میں تشویش پیدا ہوئی۔ ان وکلاء کی ٹیم نے مذہبی جماعتوں سے رابطہ کیا کہ آپ اس میں فریق بن کر شامل ہو جائیں اور آپ سپریم کورٹ کو بتائیں کہ اس گستاخی کی وجہ سے ملک میں کتنی دہشت گردی ہو چکی ہے اور کتنا خون بہہ چکا ہے۔ اس کے لیے حکومت کو کبھی کون سا آپریشن کرنا پڑا اور کبھی کون سا آپریشن کرنا پڑا۔ السلام علیکم۔ اورنگزیب فاروقی صاحب کی باتیں آپ نے سنی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیس پی ٹی آئی کے دور حکومت سے چلتا آ رہا ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے قادیانی کو خوش کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا، اور اب یہ کیس جیتنے والے تھے۔ جب وکلاء نے یہ محسوس کیا کہ جج صاحبان اس کیس کا فیصلہ قادیانیوں کے حق میں کرنے والے ہیں، تو انہوں نے سعد رضوی صاحب سے ملاقات کی اور سپہ صحابہ کے علماء سے مشاورت کی، تو سعد رضوی صاحب اور اورنگزیب فاروقی صاحب خود سپریم کورٹ تشریف لائے اور حکومت سے بات چیت کی، جس سے حکومت نے یہ کیس واپس لے لیا اور فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آ گیا۔ اور خصوصاً سعد رضوی صاحب کو بلایا گیا کیونکہ تحریک لبیک کا سب سے بڑا ہولڈ ہے، اور وکلاء کو پتہ تھا کہ تحریک لبیک اپنی بات منوانا جانتی ہے، اس لیے سعد رضوی صاحب کو خصوصی طور پر بلایا گیا کہ وہ خود سپریم کورٹ میں آ کر بات کریں، اور سعد رضوی صاحب سپریم کورٹ پہنچے تو مسئلہ خود بخود حل ہو گیا اور حکومت نے یہ کیس واپس لے لیا۔ تحریک لبیک کی مزید خبروں کے لیے